سبق نمبر 41 سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 تا 20۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنیہ نہیں کام آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم اموال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولادیں ان کی، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، واولئک اور وہ لوگ، ہم وہی، وقود ایندھن ہوں گے، النار آگ کا۔ پوری آیت۔ بلا شبہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ وہی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ كدأب جیسے رویہ، آل فرعون فرعونیوں کا، والذین اور ان لوگوں کا جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پوری آیت۔ فرعونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا رویہ بھی ایسا ہی تھا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ نے انہی گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ قل آپ فرما دیجئے، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے، کفر اختیار کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور تم دھکیلے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس اور بہت برا ہے، المہاد ٹھکانہ۔ پوری آیت۔ کفر اختیار کرنے والوں کو فرما دیجئے، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ قد کان تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فی فئتین دو جماعتوں میں، التقطا باہم بھیڑنے والی، فئتن ایک جماعت، تقاتلو لڑتی رہی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وأخری اور دوسری، کافرتن کافر، یرونہم دکھتی رہی ان کو، مثلیہم اپنے سے دو گنا، رأی العین کھلی آنکھوں، واللہ یؤید اور اللہ تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہتا ہے، ان فی ذالک بلا شبہ اس واقعے میں، لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے۔ پوری آیت۔ تحقیق آپس میں بھیڑنے والی دو جماعتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑتی رہی اور دوسری کافر تھی، وہ ان کو کھلی آنکھوں اپنے سے دو گنا دکھتی رہی، اور اللہ جس کی چاہے اپنی نصرت سے تائید کر دیتا ہے، اس واقعے میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ زینہ خوشنما بنا دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب کشش، الشہواتی مرغوبات کی، من النساء عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیری اور خزانوں کے ڈھیر، المقنطرتی جمع شدہ، من الذہب سونا، والفضتی اور چاندی، والخیلی اور گھوڑے، المسومتی نشان زدہ، والانعامی اور مویشی، والحرثی اور کھیتی، ذالکا یہ چیزیں، متاع سامان ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا، واللہ عندہ اور اللہ اس کے پاس، حسن عمدہ ہے، المآب ٹھکانہ۔ پوری آیت لوگوں کے لیے چند مرغوب چیزیں خوشنما بنا دی گئیں، جن میں عورتیں، بیٹے، جمع شدہ خزانوں کے ڈھیر، سونا چاندی، نشان لگے گھوڑے، مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ چیزیں دنیا کا ساز و سامان ہے اور اللہ کے ہاں تو عمدہ ٹھکانہ ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ قل آپ فرما دیجئے، اُنبئکم کیا میں تمہیں بتا دوں، بخیرن بہتر، من ذالکم تمہاری ان چیزوں سے، للذین ان لوگوں کے لیے جو اتقوا تقوی والے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا اس میں، وازواج اور بیویاں ہیں، مطہرات پاک صاف، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ اللہ کی، واللہ بصیر اور اللہ دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ پوری آیت آپ فرما دیجئے، کیا تمہیں بتا دوں تمہاری ان تمام چیزوں سے تقوی والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین چیز وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی رضا، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الذین وہ لوگ جو، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر پس بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا گناہ ہمارے، وقنا اور بچا لے ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ پوری آیت وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور جھک کر حکم بجا لانے والے، والمنفقین اور راہ للہ خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور گناہ بخشوانے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ پوری آیت صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور جھک کر حکم بجا لانے والے اور راہ للہ خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
شہید اللہ گواہی دی اللہ نے انہو یہ کہ وہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی والملائکۃ اور فرشتوں نے واولو العلم اور علم والوں نے قائماً کھڑے ہیں بالقسط انصاف کے ساتھ لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود مگر وہی العزیز جو زبردست ہے الحکیم حکمتوں والا ہے۔ پوری آیت۔ اللہ گواہ ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ خود ہی، فرشتے اور اہل علم بھی یہی گواہی دے چکے انصاف کے ساتھ، کھڑا نظام بھی یہی کہتا ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی جو زبردست حکمتوں والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ کے ہاں الاسلام اسلام ہی ہے، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب الا مگر من بعد بعد اس کے ما وہ جو جاءہم العلم آ گیا ان تک علم بغین بوجہ ضد کے بینہم آپس کی ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا فإن اللہ پس بلا شبہ اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ پوری آیت۔ اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ جو لوگ بھی کتاب دیے گئے انہوں نے اختلاف نہیں ڈالا مگر علم آ چکنے کے بعد بوجہ آپس کی ضد کے، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ پس اگر جھگڑیں وہ آپ سے، فقل پس آپ فرما دیں اسلمت میں نے تابع کر لیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، ومن اور وہ جس نے اتبعانی میری پیروی کی، وقل اور آپ فرما دیں للذین ان لوگوں کو جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب، والامیین اور ان پڑھوں کو، اسلمتم کیا تم تابع ہوئے، فإن اسلموا پس اگر تابع ہو گئے وہ، فقد اہتدوا پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے، وإن تولوا اور اگر منہ پھیر لیا انہوں نے، فإنما پس سوائے اس کے نہیں، علیکا آپ پر ہے، البلاغ پہنچا دینا، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ پوری آیت۔ اگر پھر بھی وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ فرما دیجئے میں نے خود کو اللہ کے تابع کر دیا ہے اور میرے پیروکاروں نے بھی، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں سے بھی ذرا کہہ لیں کہ کیا تم بھی تابع فرمان ہو گئے ہو، سو اگر وہ ہو گئے تو سیدھی راہ پر ہیں، اور اگر منہ موڑ گئے تو آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے، باقی اللہ خود بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ رکوع میں درج 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 10 ان الذین کفروا سے واولئک هم وقود النار تک فرمایا بلا شبہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی کافروں کا یہ گمان سراسر دھوکہ ہے کہ ان کے پاس مالی اور افرادی قوت ہے، کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ جب اللہ کا لشکر مقابلے میں ہو تو دنیاوی اسباب کام نہیں آ سکتے۔ اس کی بے شمار مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کی سیرت سے واقعہ نقل کیا ہے
جب نجران کا عیسائی وفد نبی علیہ السلام سے بات چیت کے لیے عازم سفر ہوا تو خچر پر سوار بڑا پادری حارث بن علقمہ خچر کو ٹھوکر لگنے سے گرتے گرتے بچا۔ اس کے بھائی کرس بن علقمہ نے اس ٹھوکر کو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی نحوست قرار دیا، جس پر حارث نے کہا خبردار، ہم خوب جانتے ہیں کہ محمد وہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتاب انجیل میں دی گئی ہے۔ کرس بولا تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ حارث کہنے لگا اگر ہم ایمان لے آئے تو بادشاہ کے مال اور حمایت سے محروم ہو جائیں گے، جبکہ دنیا میں غالب رہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ کرز نے بھائی کا یہ جملہ ذہن میں بٹھا لیا، جو بعد میں کرز کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ آیت میں پادری کو بھی جواب مل گیا کہ بادشاہوں کا دیا ہوا مال و اسباب کافروں کو بچا نہیں پائے گا، بلکہ الٹا جہنم کا ایندھن بنے گا جس میں کافر ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ آیت نمبر 11 کدأب آل فرعون سے واللہ شدید العقاب تک۔ فرمایا فرعونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا رویہ بھی ایسا ہی تھا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ نے انہی گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہی مالی افرادی قوت اور بادشاہت پر ناز فرعونیوں کے کام آیا، نہ ہی ان سے پہلے متکبر لوگوں کے کام آ سکا۔ اللہ نے دنیا ہی میں ان کا نام و نشان مٹا دیا، بعضوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ اب مشرکین مکہ، یہود مدینہ اور نجران کے عیسائیوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12 قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ فرمایا کفر اختیار کرنے والوں کو فرما دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ وقت آ گیا ہے کہ تم سب کے سب ان قریب خدائی لشکر کے سامنے مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دو گے۔ یہ تو دنیا کی ذلت ہوگی اور آخرت میں سزا الگ سے ہے۔ روایات میں ہے جنگ بدر سے فاتحانہ واپسی کے بعد حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو فرمایا کہ حق کو قبول کر لو ورنہ جو حال قریش مکہ کا ہوا تمہارا بھی ہوگا۔ کہنے لگے اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم قریش کے چند ناتجربہ کاروں پر غالب آ گئے، ہم پر بھی آ جاؤ گے، ہم سے مقابلہ ہوا تو لگ پتہ جائے گا، ہم جنگجو اور بہادر لوگ ہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بدر کی فتح دیکھ کر یہود کچھ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے تھے، پھر خیال آیا جلدی کس بات کی ہے، آئندہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرے سال احد کی عارضی پسپائی دیکھ کر ان کے دل حوصلہ پکڑ گئے تو انہوں نے عہد شکنی کر کے مسلمانوں سے لڑائی کا فیصلہ کر لیا۔ کعب بن اشرف یہودی 60 سواروں کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ ہم تم ایک ہیں، متحد ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ بہرحال تھوڑے ہی عرصے کے بعد جزیرہ عرب سے مشرکین مکہ کا صفایا ہو گیا، بنو قریظہ کے بدعہد یہودی مار دیے گئے، بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے، نجران کے عیسائیوں نے ذلیل ہو کر سالانہ جزیہ دینا قبول کر لیا اور تقریباً 1000 سال تک دنیا کی بڑی بڑی مغرور اور متکبر قومیں مسلمانوں کے زیر اثر رہیں۔ آیت نمبر 13 قد کان لکم آیۃ سے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار تک۔ فرمایا تحقیق آپس میں بھڑنے والی 2 جماعتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑتی رہی اور دوسری کافر تھی۔ یعنی بدر کی نشانی کیا کم ہے کہ واقعی کافروں کے مغلوب ہو جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والے نمازیں پڑھتے، ماہ رمضان کے روزے رکھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، دعائیں مانگتے، دین سیکھتے اور سکھاتے، جبکہ دوسری طرف ناچ گانا تھا، شراب و شباب کے دور تھے، قسمہ قسم کے کھانے تھے، غرور اور تکبر کی آوازیں تھیں، رنڈیوں اور طوائفوں سے ماحول گرم تھا۔ فرق بہت واضح تھا کہ اللہ کی راہ میں کون ہے اور کافر کون۔ آخر میں فرمایا وہ ان کو کھلی آنکھوں اپنے سے 2 گنا دکھتی رہی اور اللہ جس کی چاہے اپنی نصرت سے تائید کر دیتا ہے۔ اس واقعے میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یعنی بظاہر دونوں جماعتوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہ تھا،
مسلمانوں کی تعداد 313، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 6 زریں تھیں، جبکہ کافر 3 گنا زیادہ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، سبھی لوگ مسلح تھے، مگر پھر بھی کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی دکھ رہی تھی، جس کے سبب ان پر رعب طاری تھا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کافر 3 گنا تھے مگر مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا نظر آ رہے تھے، جس کے سبب مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ پھر بھی کم اور کمزور نہتے لوگوں کا بکثرت مضبوط اور مسلح لوگوں سے کیا مقابلہ؟ اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بڑے بڑے 70 کافر ہلاک ہو گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ 70 جنگی قیدی بنائے گئے، باقیوں نے شکست مان لی، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ فقط اللہ کی تائید و نصرت تھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ مدینہ کے یہودی اگر صاحب بصیرت ہوتے تو اس واقعے سے عبرت پکڑ لیتے، مسلمان ہو جاتے یا پھر تکبر ہی چھوڑ دیتے، کیونکہ اب کفر کے مغلوب ہونے کی پیشین گوئیاں پوری ہو رہی تھیں۔ ایک ایک کر کے تمام محاذوں پر کامیابیاں مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھیں۔ قرآن کا ہر وعدہ سچا ہوتا گیا اور نبی علیہ السلام کی حقانیت واضح ہوتی گئی۔ آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ سے وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ تک فرمایا لوگوں کے لیے چند مرغوب چیزیں خوشنما بنا دی گئیں، جن میں عورتیں، بیٹے، جمع شدہ خزانوں کے ڈھیر، سونا چاندی، نشان لگے گھوڑے، مویشی اور کھیتی ہیں۔ یعنی حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر دنیا حق قبول نہیں کرتی تو اس کی بڑی وجہ ان چند چیزوں کی فریفتگی ہے۔ ان میں پہلا نمبر عورتوں کا فرمایا۔ اس میں عورتوں کی طرف جنسی میلان، زناکاری و بدکاری کی رغبت، عورتوں میں مقبول رہنے کا شوق، عورت منکوحہ بھی ہو تب بھی اس کی محبت کا تباہ کن غلبہ مراد ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے بعد مردوں کے لیے انتہائی نقصان دہ فتنہ عورتوں سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کے بعد بیٹوں کا نمبر ہے۔ اس میں بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہونا، ان کی محبت میں اندھی کمائی کرنا، بیٹے جوان ہو جائیں تو کمزوروں پر ان کے ذریعے رعب جمانا، لوگوں کے حق چھیننا، بیٹوں کے رشتے کرتے وقت لڑکیوں کی وراثت پر نظر رکھنا اور گھر کی وراثت باہر نہ جانے دینا مراد ہو سکتا ہے۔ پھر دولت کے ڈھیر اور سونے چاندی کا نمبر ہے۔ اس میں خزانوں پر مطمئن ہونا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، خود غرور میں رہنا، پیسوں سے انصاف خرید لینا، اپنے مال کو اپنا مددگار سمجھنا مراد ہو سکتا ہے۔ پھر نشان لگے گھوڑوں کا نمبر ہے۔ اس میں وہ موٹے تازے پلے ہوئے چراگاہوں میں کھلے چرنے پھرنے، لڑائیوں میں کام آنے والے گھوڑے، جیسے آج کل گھڑ دوڑ میں استعمال ہونے والے، جو رئیسوں کی علامت ہوں، مراد ہو سکتے ہیں۔ آخر میں مال ڈنگر، گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، اونٹ اور لمبے چوڑے رقبے، کھیتی باڑی، جو چودھریوں، وڈیروں، سرداروں، خانوں کا فخر اور ان کی پہچان ہوتی ہیں، مراد ہو سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں کامیابی سمجھنا اور جو ان سے محروم ہو اسے ناکام سمجھنا، کافروں کے اسلام لانے اور مسلمانوں کے نیک بننے میں در حقیقت انہی چیزوں کی فریفتگی رکاوٹ ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں سے استفادہ دین کے عین مطابق کرنا پڑتا ہے، جو لوگوں کو وارے میں نہیں۔ آخر میں فرمایا یہ چیزیں دنیا کا ساز و سامان ہے اور اللہ کے ہاں تو عمدہ ٹھکانہ ہے، یعنی دنیاوی زندگی کا اس کے پورے ساز و سامان سمیت بما اس کی لذتوں اور فریفتگیوں کے اخروی زندگی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں عمدہ ٹھکانے کا مطلب وہاں سب کچھ نرالا اور دائمی ہوگا۔ آیت نمبر 15، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ سے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تک فرمایا آپ فرما دیجئے کیا تمہیں بتا دوں تمہاری ان تمام چیزوں سے تقوی والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین چیز وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی دنیا کی تمام پرکشش چیزوں اور ان کی لذتوں سے کہیں بہتر وہ بہتی نہروں والے جنت کے باغ ہیں، مگر وہ ہیں صرف پرہیزگاروں کے لیے، کیونکہ پرہیزگاروں نے دین کے معاملے میں دنیاوی کسی بھی لذت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، نہ اپنی مجبوری بننے دیا،
بلکہ خود پر ضبط کر کے مکمل پرہیز کیا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اسے دنیا سے ایسے پرہیز کرواتا ہے جیسے تم اپنے کسی مریض کو پانی وغیرہ سے پرہیز کرواتے ہو۔ آخر میں فرمایا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاک صاف بیویاں اور اللہ کی رضا اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی عارضی سکونت کے مقابلے میں دائمی سکونت بہرحال ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے مدت کے بعد کسی کرایہ دار کو اپنا مکان مل جائے، حالانکہ دنیا تو ہے ہی عارضی، جبکہ آخرت کی ہر نعمت نہ صرف دائمی بلکہ عمدہ بھی ہے۔ آیت میں باغات، نہروں اور بیویوں کا ذکر اللہ نے انسان کی بالخصوص عربوں کی فطری رغبت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا۔ باقی دنیا کے ہر خطے کے رہنے والوں کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر خطے کے رہنے والوں کی اپنی الگ مرغوبات ہیں، ورنہ اصل انعام اور صلہ تو اللہ کی رضا ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنتیوں کو سب کچھ دینے کے بعد پوچھا جائے گا، کیا مزید تم کسی اور چیز کی تمنا رکھتے ہو تاکہ تمہارے لیے اضافہ کر دیا جائے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، اور کون سی چیز رہ گئی ہے جو تو نے ہمیں نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا، جاؤ، میں نے تمہیں آج اپنی رضامندی دے دی، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب دنیا میں اللہ بندوں کو دیکھے گا کون اس کی رضا کا طالب ہے، کیونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط فقط اللہ کی رضا ہے۔ جنت بھی اسی لیے مانگی جاتی ہے کہ وہ رضا کی علامت ہے۔ آیت نمبر 16، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ فرمایا، وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ یعنی رب تعالیٰ کی رضا کے حقدار، جنت کے وارث وہی بنیں گے جو ایمان پر جمے رہیں اور گناہوں پر معافی اور جہنم سے پناہ مانگتے رہیں۔ آیت نمبر 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور جھک کر حکم بجا لانے والے اور راہ للہ خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ یعنی یہ اوصاف ان نیک بختوں کے ہیں جو رب تعالیٰ کی رضا کے حقدار اور جنت معلیٰ کے وارث بنائے جائیں گے۔ صابرین سے مراد جو دینی احکام و اعمال کی بجا آوری پر صبر کریں۔ صادقین سے مراد جو دین کے معاملے میں سچ بولنے، سچ سننے، سچ ماننے اور سچ پر عمل کرنے سے بالکل نہ ہچکچائیں۔ قانتین سے مراد جو عاجزی اور ادب کے ساتھ اللہ کی عبادات کرتے رہیں اور تسلیم و رضا کا پیکر بنے رہیں۔ منفقین سے مراد جو رغبت کے ساتھ رضا الہی کی نیت سے راہ للہ مال خرچ کرنے کا شوق رکھیں۔ مستغفرین سے مراد جو سحری کے وقت نیند چھوڑ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں راحت محسوس کریں۔ آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا، اللہ گواہ ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ خود ہی، فرشتے اور اہل علم بھی یہی گواہی دے چکے، انصاف کے ساتھ کھڑا نظام بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جو زبردست حکمتوں والا ہے۔ یعنی سب کا خالق و مالک کہہ رہا ہے کہ تنہا وہی معبود برحق ہے۔ اس کے کار پرداز تمام فرشتے جو اسی کے حکم سے پوری کائنات کے نظام پر مامور ہیں، اور جن مقدس ہستیوں پر اللہ کی طرف سے علم نازل ہوا، آگے انہوں نے جن جن کو وہ علم منتقل کیا، سبھی گواہی دے رہے ہیں۔ علمی گواہیوں کے بعد اعتدال و انصاف پر کھڑا کائنات کا پورا نظام فعلی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہی زبردست ہے جو حکمتوں سے بھرپور ہزارہا فیصلے کرتا ہے۔ پھر عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو اور یہودیوں کا حضرت عزیر کو اور تمام مشرکین کا اللہ کے برگزیدہ بندوں اور فرشتوں کو خدائی درجہ دینا یا شریک کار اور با اختیار سمجھنا اتنی بڑی اور معتبر گواہی کی سراسر نفی ہے اور ظلم عظیم ہے۔ آیت نمبر 19،
ان الدین عند اللہ الاسلام سے فإن اللہ سریع الحساب تک فرمایا اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، یعنی زندگی گزارنے کا عند اللہ مقبول طریقہ صرف اللہ کی فرما برداری کرنے میں ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کا دین بھی عین اسلام ہی تھا، جس میں عقائد، ایمانیات اور نیکی بدی کا تصور یکساں رہا۔ ہاں البتہ جزوی طور پر حسب تقاضا فروعی احکام ہر نبی کو بدل بدل کر دیے جاتے اور سابقہ منسوخ کر دیے جاتے رہے۔ منسوخ شدہ احکام و شرائع پر لفظ اسلام کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی آمد پر تمام شریعتیں چونکہ منسوخ ہو چکیں اور تا قیامت اب کوئی تبدیلی یا منسوخی نہیں، اس لیے اب صرف شریعت محمدیہ کا نام اسلام اور پیروکاروں کا نام مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ نہ کہیں اسلام ہے اور نہ ہی کسی اور دین میں نجات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس امت میں جس کے کان تک میرا پیغام پہنچے اور وہ اس پر ایمان نہ لائے، خواہ یہودی ہو یا عیسائی، مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ آخر میں فرمایا، جو لوگ بھی کتاب دیے گئے انہوں نے اختلاف نہیں ڈالا مگر علم آ چکنے کے بعد بوجہ آپس کی ضد کے، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اہل کتاب لوگ پوری طرح جانتے بوجھتے آپس کی ضد بازی میں ایک تو اصل دین کی شکل بگاڑ دیتے اور دوسرا حق قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس وقت جتنے ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں سب دین اسلام کی بگاڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ بالکل یہی حال مسلمانوں کے گمراہ فرقوں کا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ گمراہ لوگ آج بھی اگر ضد ختم کر دیں تو ہدایت پا جائیں، مگر جس کا مطمع نظر مال و اقتدار ہو وہ کبھی مستفید نہیں ہو سکتے۔ ایسے منکروں کا اللہ جلد حساب لے گا۔ آیت نمبر 20 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تک فرمایا، اگر پھر بھی وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ فرما دیجئے میں نے خود کو اللہ کے تابع کر دیا ہے اور میرے پیروکاروں نے بھی۔ یعنی حقائق سے چشم پوشی کر کے کافر خود کو مسلمان کہلوانے پر بضد تھے، چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور مذہبی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے خود کو ابراہیمی کہلواتے تھے، اس لیے وہ بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح دعویٰ رکھتے تھے کہ مسلمان ہم ہیں، الٹا حقیقی مسلمانوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ویسے دعویٰ کرنے کو تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسے مسلمان، مومن، اہل قرآن، اہل حدیث، اہل سنت، شیعان علی، حسینی، حنفی، قادری، امامیہ، چشتیہ، عاشقان رسول، ولیوں کو ماننے والے وغیرہ وغیرہ، مگر ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے اور دلیل قول و فعل میں مطابقت اور اتباع کا تقاضا کرتی ہے۔ جیسے آیت میں نبی علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، آپ فرما دیجئے میں نے خود کو اللہ کے تابع کر دیا ہے اور میرے پیروکاروں نے بھی، مطلب تمہاری طرح اپنی مرضی اور خواہش کے تابع رہ کر کسی کو ماننا نہیں ہوتا، بلکہ جس کو ماننے کا دعویٰ ہو اس کی مرضی منشا اور تعلیمات و ہدایات کے عین مطابق ہر حکم بجا لا کر زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ آخر میں فرمایا، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں سے بھی ذرا کہہ لیں کہ کیا تم بھی تابع فرمان ہو گئے ہو؟ سو اگر وہ ہو گئے تو سیدھی راہ پر ہیں، اگر منہ موڑ گئے تو آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے، باقی اللہ خود بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی اے میرے نبی، یہود و نصارہ اور ان پڑھ مشرکین مکہ آپ اور صحابہ کرام کی طرح اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ تھی، وہ آپ نے کر دی، اس کے بعد منکر جانے اور خدا جانے۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے۔ بعض نادان سمجھتے ہیں مسلمانوں پر ہر حال میں صرف تبلیغ فرض ہے،
اور وہ تحکیم کی نفی کرتے ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر جملہ ریاستی تقاضوں کے ساتھ امارت قائم ہو جائے اور لوگ مامور بن کر ماتحتی قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو امیر پر فرض ہے کہ وہ تبلیغ اور ترغیب کے ساتھ تحکیم بھی جاری کرے۔ تحکیم کا مطلب قوت نافذہ کے ذریعے احکامات الہیہ کا نفاذ کرے۔